دنیا کے سارے مذاہب اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان کو بہشت میں فردوس میں داخل ہو جانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فردوس ہے یہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ آسمان پر ہے۔ اگر آپ دھیان کریں تو جو خدا کا نظریہ آپ کو سارے مذاہب میں نظر آتا ہے، خدا کا نظریہ جو آپ کو سارے مذاہب میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے کسی طرح سے کوشش کر کے جستجو کر کے خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے، اور جو خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے، جو خدا تک پہنچنا ہے، اسی تعلیم کو سارے مذاہب میں نظریہ نجات کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ نظریہ نجات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو انسان جو خدا تک پہنچ جائے، خدا تک رسائی حاصل کر لے، یہ نظریہ نجات ہے جو سارے مذاہب میں، جو دنیا کے سارے مذاہب ہیں ان میں مشترک ہے۔ اور وہ مشترک بات جو سارے مذاہب میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے، انسان نے خدا تک پہنچنا ہے۔ کرسمس بڑا دن مسیحت کو دنیا کے مذاہب سے جدا کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، جو دنیا کے مذاہب سے یونیک بنا دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے، انفرادیت بخش دیتا ہے۔ مسیحت کرسمس کے وسیلے سے یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان خدا تک نہیں لیکن خدا انسان تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے، خدا نے تخلیق کیا ہے، خدا نے خلق کیا ہے، خدا نے بنایا ہے، وہ خلق کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ مسیحت بھی اسی بات کی تعلیم دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو خدا صرف خالق ہے، خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے، سارے مذاہب جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، سارے مذاہب، کہ خدا خلق کرتا ہے، خدا بناتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا، وہ یہ نہیں بتاتا کہ خدا کس طرح سے انسان تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان تو خدا تک پہنچنے میں بے بس ہے، خدا تک پہنچنے سے قاصر ہے، انسان خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سارے مذاہب تعلیم دیتے ہیں کہ رسائی خدا اوپر بیٹھا ہے، ہم نے سب نے کسی نہ کسی طرح سے پہنچنا ہے، چاہے ہم کسی جگہ کی یاترا کرنے کا برج بنا لیں، چاہے ہم نیکیوں کے انبار کھڑے کر لیں، کوئی بھی پہاڑ آپ نے بنانا ہے اور اس پہاڑ پر پہنچ کے اس کو سر کر کے اس کی چوٹی تک پہنچ کے آپ نے خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ مسیحت جو ہے وہ انفرادیت پیدا کرتا ہے، مسیحت سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، اور مسیحت جو ہے وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ خدا خالق ہے، خدا خلق کرتا جا رہا ہے، خدا دن اور رات ابھی بھی خلق کرتا ہے، ابھی بھی وہ خالق ہے، کیونکہ سائنس بھی اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ نئی کہکشائیں، یہ جو کائنات ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے، نئی کہکشائیں، نئے سورج، نئے سیارے، نئے ستارے جو ہیں وہ ابھی بھی معرض وجود میں آ رہے ہیں۔ خلق کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ مسیحت بھی یہی تعلیم دے رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے، لیکن مسیحت جو ہے وہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، سب سے
زیادہ انفرادیت کی حامل ہے، مسیحت جیسا کوئی اور ایمان آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ مسیحت جو ہے وہ ایک بڑا سٹیپ آگے لیتی ہے، جو سارے مذاہب جہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کلام، یہ کلمہ جو ہے یہ مجسم ہوا ہے، ہمارے درمیان میں رہا ہے، کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا ہے، کلام جو ہے آسمان کو چھوڑ کے زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ کرسمس کا یہ میسج جو ہے کہ کلام مجسم ہوا ہے، دنیا کے سارے مذاہب سے مسیحت کو علیحدہ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی خدا، دنیا کا کوئی نظریہ اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا کہ خدا خود انسان بن کے زمین پر اتر آئے سوائے مسیحت کے۔ یہ میں نے بڑے ریسکیو والوں کو دیکھا ہے، کوئی ڈوب رہا ہو، ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے میں آج تک کسی ایسے ریسکیو والے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو ریسکیو والا جو ہے وہ نہر میں یا دریا میں ایک شخص جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور اس کی ڈیوٹی ریسکیو کرنے کی ہے، اور وہ پل پر کھڑا ہو کے تیرنے کی ترکیب اور جو ہے اس میں سے نکل آنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈوبنے والے شخص کو بتاتا رہے۔ میں کسی ایسے ریسکیو والے کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہے نا؟ فرض کریں کہ دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کے سارے پیغمبر، دنیا کے سارے خدا، سارے دیوتا جو ہیں وہ ایک پل پر کھڑے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانا ہے، چھڑانا ہے، اور یہ سارے مذاہب جو ہیں، یہ سارے خدا، یہ سارے نظریے جو ہیں، یہ سارے پیغمبر جو ہیں یہ بتاتے جا رہے ہیں اس طرف ہاتھ مار، اس طرف ہاتھ مار، لیکن صرف ایک ہے، وہ کلام خدا ہے، مسیحت کا خدا ہے، جو کرسمس کی صورت میں جس نے جمپ لگایا ہے، جس نے چھلانگ لگائی ہے، جو خود پانی میں اتر آیا ہے اور وہ ڈوبتے ہوئے کو بچا رہا ہے، چھڑا رہا ہے۔ آمین۔ کرسمس کا یہ تہوار محض تہوار نہیں ہے، بلکہ کرسمس کا یہ دن جو ہے یہ یادگار ہے اس لحاظ سے کہ جو خالق خدا ہے اس نے سٹیپ لیا ہے، اس نے قدم اٹھایا ہے اور وہ انسان کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے زمین پر اتر آیا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ جو نظریہ آسمان پر خدا کا ہے، جو ہدایات دینے والا نظریہ ہے، اوپر سے بچانے والا نظریہ ہے، اور یہ کہے کہ کسی بھی طرح سے آسمان پر پہنچ جاؤ، اور آسمان پر پہنچ جاؤ گے تو پھر میں تمہیں سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے، کسی طرح سے یہاں تک پہنچ جاؤ، اور جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو اس کے بعد پھر میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ اب انسان پہنچے کیسے، یہ پرابلم ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات میں بے بس ہے، انسان اپنی ذات میں لاچار ہے، انسان اپنی ذات میں بے یار و مددگار ہے، اور انسان کسی بھی طرح سے اوپر پہنچ نہیں سکتا۔ اب پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کر ہدایات دینا بہت آسان ہے، اوپر بیٹھ کر نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے۔ اب ایسے حالات میں جبکہ انسان زمین پر گناہ میں گرا ہوا ہے، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ کا ارتکاب ہے، جو لعنت ہے، وہ زمین پر ہے، آسمان میں کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو جرم ہوا ہے وہ زمین پر ہوا ہے، جو لعنت ہے وہ زمین پر ہے، جو موت چھائی ہے وہ زمین پر چھائی ہے، جو گناہ ہے وہ زمین پر راج کر رہا ہے، اور جو گناہ اور لعنت اور موت زمین پر راج کر رہی ہے، اسے آسمان سے نصیحتیں کرنے سے حل نہیں کیا جا سکتا، ہے نا؟ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا آسمان پر نصیحتیں اور تعلیم دینے سے، بلکہ جب زمین کے سارے لوگ، جب تمام بنی نوع انسان
جب تمام نسل انسانی گناہ میں ہے، لعنت کے تحت ہے، موت کے تحت ہے، انسانوں میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے. ایسے حالات میں جب آسمان کے نیچے تمام بنی نوع انسان قید ہیں، سارے لوگ گناہ کے تحت ہیں، جب میں اور آپ پہلے آدم سے پیدا ہوئے ہیں، جب میں اور آپ پہلے آدم میں نظر آتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ گناہ تو آدم نے کیا تھا، میں اس میں نہیں ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ درخت جس کے بیج ہیں، کیا ہر بیج اپنے اندر اس درخت کے ڈی این اے کو سمیٹے ہوئے نہیں ہے؟ اور بالکل اسی طرح سے جب میں اور آپ پہلے آدم سے پیدا ہوتے ہیں تو تمام بنی نوع انسان گناہ کے تحت ہیں، لعنت کے تحت ہیں، موت کے تحت ہیں، کیونکہ خدا نے اس سے پہلے کہ یہ لعنت اور یہ گناہ جو ہے ہم پر مسلط کیا جائے، خدا نے پہلے سے یہ بتایا تھا کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. ٹھیک؟ تمام بنی نوع انسان جو اس زمین پر ہیں، جو وقوع ہوا ہے، جو جرم سرزد ہوا ہے، وہ زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے. جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آسمان پر بیٹھ کر ہدایات دینے سے زمین کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. صرف کرسمس ہے، صرف بائبل مقدس ہے، صرف بائبل مقدس میں جو نظریہ نجات ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ خدا ہے جو آسمان سے اترا ہے اور وہ زمین پر آ گیا ہے، اور زمین پر آ کے اس نے انسان کے گناہ کو، اس نے انسان کی موت کو، انسان کی لعنت کو جو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، اور اپنے اوپر اٹھا کر اس نے انسان کو بری کیا ہے، اس نے انسان کو آزاد کیا ہے، اور جو جرم زمین پر ہوا تھا اس کا حل بھی زمین پر ہی اس نے نکالا ہے. یہ پیغام ہے بائبل مقدس کا، اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کے دوسرے جو پیغمبر، جو ولی، ان سے مسیحیت کو جدا کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے. دنیا کے لوگ، دنیا کے نبی انسان کے ارادے سے، وہ خون اور جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں. صرف ایک ہی ہے جس کا دن میں اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کی برتھ ڈے میں اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کا نام یسوع مسیح ہے، جو نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اور یہی رتبہ، یہی بات اس نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے. وہی بات جو خدا نے آدم کو پیدا کر کے ثابت کی تھی کہ جو پہلا آدم تھا بیفور فال، وہ نہ خون سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ جسم سے پیدا ہوا تھا، وہ خدا سے پیدا ہوا تھا. خداوند یسوع مسیح کرسمس کے وسیلے سے اس دنیا میں آ کے، خدا کرسمس کے وسیلے سے اس دنیا میں اتر کر انسان کو ری انسٹیٹ کر رہا ہے، انسان کو دوبارہ سے اسی مقام پر بحال کر رہا ہے. جہاں سے پیراڈائز لاسٹ ہو گئی تھی، وہاں سے ہی اس نے پیراڈائز کو دوبارہ سے ہمارے سپرد کر دیا ہے. یوحنا بڑی تفصیل کے ساتھ اس بڑے راز کو کرسمس کے موقع پر ہمارے سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. آمین. نہ ہم جسم کے ارادے سے، نہ خون سے، ہم خدا سے پیدا ہوئے. یہ جو بات یوحنا نے اتنی بڑی کر دی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ کرسمس کے وسیلے سے خدا نے سٹیپ لیا ہے اور انسان کو، بنی نوع انسان کو وہ کھینچ کر واپس اس جگہ پر لے کے گیا ہے جہاں سے ہم بھٹکے تھے، جہاں سے ہم کھوئے تھے. اب اس بات کو محسوس کریں کہ کلام مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے. اس نے زمین پر آ کر انسان کے گناہ کا علاج کیا ہے. اس نے آسمان سے ہدایات نہیں دی، اس نے بہشت کا نظریہ اوپر سے پیش نہیں کیا، اس نے کوئی لارے نہیں لگائے، اس نے کوئی وعدے نہیں کیے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہاڑ ہے اور سارے راستے اوپر تک جا رہے ہیں اور اوپر پہنچ جاؤ گے تو پھر گڈ بائے اور بابا ہے نا، ٹاٹا، اور پھر سب کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر سب کے ساتھ پارٹی ہوگی اور وہاں پر پتہ نہیں تمہیں کیا کیا کچھ مل جائے گا. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. کلام مجسم ہوا ہے.
اور ہمارے درمیان رہا ہے نا. اور جنہوں نے اس کلام کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اسے اپنی زندگی دے دی ہے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے. یہ کرسمس ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے. اور کرسمس دنیا کے سارے مذاہب سے مسیحیت کو جدا کرنے کا، علیحدہ کرنے کا نام ہے. کرسمس، پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے، کرسمس ہمیں ری انسٹیٹ کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے جس مقام سے ہم بھٹکے تھے، جہاں سے ہم کھوئے تھے، جہاں سے بنی نوع انسان جو ہے خدا کی حضوری سے باہر نکلے تھے. کرسمس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. خدا نے یہ پہلا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے اور وہ زمین پر اتر آیا ہے، اور اس نے انسان کو واپس اس جگہ پر بحال کیا ہے، اس جگہ پر لے کر گیا ہے جہاں سے ہم کھو گئے تھے، جہاں سے ہم بھٹک گئے تھے. یہ میسج ہے جو کرسمس کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا نے ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ کی ہے. اور یہاں پہ آپ کو جو عدالت کا سما جو ہے وہ نظر آتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب دیکھیں میرے ساتھ ذرا 1 منٹ کے لیے، اور اس کی 15ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. کیا لکھا ہے؟ میں تیرے اور عورت کے اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا ڈالوں گا؟ پہلی بات، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا. ٹھیک ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا. جتنی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات کو سمجھا ہے؟ اور میں اکثر اوقات غور کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جائیں، کیوں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ عبادتوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ عورتوں کی تعداد کیوں عبادتوں میں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ جن عورتوں کو، جس عورت کو میں اور آپ کمزور سمجھتے ہیں، اصل میں جو عورت ہے وہ ونڈر وومن ہے. ونڈر وومن ہے. اس لیے ونڈر وومن ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ مردانہ وار لڑ رہی ہے. عورت اپنی ڈیسٹنی کو فلفل کر رہی ہے، اور عورت خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کا جو پلان ہے، خدا کا جو کلام ہے، اس کو عورت پورا کر رہی ہے. کیا لکھا ہے؟ میں تیرے اور عورت کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا. ٹھیک ہے، عورت، فیمیل، اپنی ذات میں ابلیس سے ریونج لے رہی ہے اور خداوند کے ساتھ چل رہی ہے. اور چونکہ یہ جو ریونج کا جو پہلو ہے یہ بائبل مقدس میں خدا نے بیان کیا ہے، سو یہ عورت کے ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس میں اور ابلیس میں عداوت ہے. یہ ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے یہ بات. اور یہ وہ بات ہے جو عورت کو خدا کے قریب لاتی ہے اور عورت کو ایک سٹینڈ بخشتی ہے، ایک ریکگنیشن دیتی ہے. اور وہ جو ریکگنیشن ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ آج کے مرد سے زیادہ روحانی طور پر ایکٹیو آپ کو نظر آتی ہے. جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عداوت ہے جو عورت اور اس کی نسل کے درمیان میں، اور ابلیس اور اس کی نسل کے درمیان میں عداوت ہے جو چل رہی ہے. اور دوسری بات کہ جو عدالت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اگر بائبل مقدس کی کوئی اور بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے،
اگر صرف یہ ایک بات، صرف یہ ایک آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کا پورا جو نظریہ نجات ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، جو اس کی فاؤنڈیشنز ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اور جو پورا نظریہ عدالت ہے وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عدالت کا پہلو ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ کون کچلے گا؟ جو عورت کی نسل میں سے ہوگا، جو عورت کی نسل میں سے ہوگا۔ اور عورت کی نسل میں سے کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس نے اس پروفیسی کو جو پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کی گئی ہے اسے پورا کیا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں کہ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت جہاں پہ یہ دعوت ڈالی گئی ہے نا، جہاں پہ عورت کی نسل کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ تیرے ایک انڈیویجول کی بات ہے، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کبھی آپ غور کریں پیدائش 3:15 کا سیکول آپ کو یوحنا 3:16 میں نظر آتا ہے۔ پیدائش 3:15 کا سیکول آپ کو یوحنا 3:16 میں نظر آتا ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ غور کریں اس بات پر کہ خداوند یسوع مسیح پیدائش 3:15 کے مطابق ایک طرف وہ عدالت کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو عدالت ہے وہ ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے آیا ہے، اور وہ عورت کی نسل میں سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف بنی نوع انسان کے لیے وہ اس زمین پر نجات بن کے اتر آیا ہے، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے، ایسا پیار کیا ہے نا۔ عداوت جو ہے وہ ابلیس سے ہے، عدالت جو ہے وہ ابلیس کے لیے ہے، لیکن جو نجات کا منصوبہ ہے یوحنا 3:16 جو 3:15 کا سیکول ہے، نجات کا یہ منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس کا میسج ہے کہ خدا ہمیں ری انسٹیٹ کرنے کے لیے آ گیا ہے نا۔ اور انسان کے مسائل زمین پر ہیں، اور خدا جو آسمان سے ان کو حل کرے وہ ٹھیک خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا جو زمین پر اتر آئے اور زمین پر اتر کر بنی نوع انسان کو اس کی لعنت سے آزاد کروائے، وہ نظریہ خدا، وہ نظریہ نجات، کامل نظریہ نجات اور کامل نظریہ خدا ہے۔ تیسری اور آخری بات، کرسمس ڈیوائیڈ کرتا ہے، کرسمس تقسیم کر دیتا ہے نا۔ اب یہ کہیں گے پادری صاحب یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ ہم تو یہ سمجھیں کہ کرسمس لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، تو کرسمس کیسے جدا کرتا ہے؟ کرسمس دنیا کو جدا کرتا ہے، اور بائبل مقدس اس کی گواہی دیتی ہے، بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب جہاں پہ خدا کے کلمے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ خدا کے کلام کے مجسم ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے پیرلل جو ہے وہ دنیا کو جدا کرنا، تقسیم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور بائبل مقدس کا خدا جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں یہ فرماتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، 10ویں آیت، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کیا خیال ہے، ڈیوائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تقسیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول،
جب وہ کہتا ہے وہ اپنے گھر آیا تو یہ زمین جو ہے یہ اصل میں خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ خدا نے بنائی ہے, خداوند کلام نے, کلمے نے یہ بنائی ہے. اور اسی لیے تو پہلے یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ خدا نے, کلمے نے پیدا کیا ہے, اور وہ اپنے گھر آیا ہے اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. مت سوچیں کہ کرسمس سارے لوگوں کا کرسمس ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا کا کرسمس جو ہے پوری دنیا کا کرسمس ہو, لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, چلیں اس بات کو چھوڑیں کہ جو مسیح ہیں وہ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جو غیر مسیح ہیں وہ کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر رہے, ان کو علیحدہ کرتا ہے مسیحوں سے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا ہے اور جو اس کے اپنے ہیں انہوں نے ہی اس کے میسج کو قبول نہیں کیا. وہ اپنے گھر میں آیا, اس کے اپنوں نے اس کے میسج کو قبول نہیں کیا, ہے نا. اور مت سوچیں کہ جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ یسوع مسیح کے ہیں. نہیں, ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ دوسری طرف ہے, جنہوں نے کرسمس کو اپنا لیا ہے, لیکن جو صاحب کرسمس ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کرسمس ٹری تو لگا لیا ہے اور گھر کے اوپر سٹار بھی لگا لیا ہے, لیکن جس کا کرسمس ہے اس کو قبول نہیں کیا. اور یہ چرنی ذرا ویژولائز کریں, امیجن کریں کہ کوئی ایسی چرنی بھی ہو جس میں یسوع مسیح نہ ہو. کوئی ایسی چرنی بھی ہو جس میں یسوع مسیح نہ ہو. جو مرکز ہے وہ یسوع مسیح ہے, وہ یسوع مسیح ہونا چاہیے. بڑے دن کا کرسمس کا مرکز یسوع مسیح ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن درمیان میں یسوع مسیح نہیں ہے. اور غور کریں, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے, جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہے, اس کے پاس زندگی بھی نہیں. غور کریں, اس سے بڑا المیہ, اس سے بڑا سانحہ, اس سے بڑا حادثہ, اس سے بڑا افسوس اور کیا ہوگا کہ ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح نہ رہے, ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح نہ ہو. کرسمس تقسیم کرتا ہے. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب جو ہے وہ بتاتا ہے کچھ عام سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کو امر کر لیا ہے, جنہوں نے اس کے میسج کو قبول کر لیا ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے. یہ عام سے لوگ ہیں, یہ ادنا سے لوگ ہیں, یہ بیوقوف سے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کر دیا ہے جس سے ان کے نام امر ہو گئے ہیں, ہے نا. اور پہلا باب اس کی 37ویں آیت میں دو شاگرد ہیں, اور وہ دونوں شاگرد جو ہیں انہوں نے یوحنا کی گواہی کو سنا ہے. اس یوحنا نے یہ کہا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور یوحنا کی گواہی سن کے یہ دونوں شاگرد جو ہیں یہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے ہیں. پہلا باب اس کی 41ویں آیت میں شمعون پطرس جو ہے اس کا ذکر ہے, اس کا بیان ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے قبول کر لیا, وہ یسوع مسیح کے پیچھے جو وہ چل پڑا ہے. پہلا باب اس کی 44ویں آیت کو دیکھیں, وہاں پہ فلپس کا ذکر ہے کہ جو فلپس ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا. پہلا باب 49 آیت میں ایک عام سا شخص ہے جس کا نام نتنیل ہے, اور نتنیل جو ہے اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. ذرا غور کریں ان ناموں پر, جو عام سے لوگ ہیں, جو کراؤڈ کا حصہ ہیں, لیکن اس کراؤڈ کا حصہ ہوتے ہوئے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے اور ان کے ناموں کو اس نے امر کر دیا ہے. یہ کرسمس اگر میں اور آپ حقیقی طور پہ جو صاحب کرسمس ہے, جو یسوع مسیح ہے, جو خدا کا برہ ہے, جو کلام خدا ہے, جو خالق خدا ہے, جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں اتر آیا ہے, اگر میں اور آپ اس یسوع مسیح کو قبول کر لیں, اس یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیں, اسے اپنا دل دے دیں, تو میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. ہم نے اپنے ناموں کو امر
کر لیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل پوری انجیل جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے، وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، اور اس کے آخر میں، یوحنا کی انجیل کے آخر میں اگر آپ غور سے پڑھیں بائبل مقدس کو، تو بائبل مقدس آپ کو بیان کرتی ہے، یوحنا اپنی انجیل کے لکھے جانے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ اور یوحنا 20ویں باب میں اور اس کی 30ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ۔ اسے اور بہت سارے معجزے کیے، اور وہ معجزے جو اس نے شاگردوں کو دکھائے وہ اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن اس کتاب کے لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ وہ کہتا ہے اور ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، آمین۔ اور پھر وہ کہتا ہے ایمان لا کر اس کے نام سے، کس کے نام سے؟ اور بہت سارے لوگوں کے نام سے، دنیا کے کسی اور مذہب کے نام سے نہیں، ہے نا، دنیا کے کسی اور پیغمبر، کسی اور ولی، کسی اور کے نام سے نہیں، صرف ایک ہی نام ہے جو بخشا گیا ہے، اور وہ نام جو بخشا گیا ہے وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام یسوع مسیح کا نام ہے۔ اور یوحنا اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، اپنی ساری انجیل کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نام سے، ہے نا، اس کے نام سے زندگی پاؤ، اس کے نام سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر زندگی نہیں ہے، لیکن اس میں زندگی ہے، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ہے، اور اگر تم زندگی کے خالق اور مالک کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم اس کے نام سے امر ہو جاؤ گے، اس کے نام کے ساتھ جڑنے کے وسیلے سے وہ زندگی جو آدمیوں کا نور ہے، وہ نور، وہ زندگی تمہارے اندر بھی بہنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہی میسج کرسمس کا میسج ہے، یہ میسج کرسمس کا میسج ہے کہ یہ یسوع نے اور بھی بہت سے معجزے اپنے شاگردوں کے سامنے کیے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن جو لکھے گئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم کٹ کے دوسری طرف نہ چلے جاؤ۔ یہ معجزے، یہ باتیں لکھنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے نا، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور کرسمس کرائسٹ کے بغیر کرسمس نہیں ہے، اور اگر کرائسٹ ہے تو پھر کرسمس بھی ہے، اگر صاحب کرسمس ہے تو پھر کرسمس ہے۔ اور میں آپ سارے لوگوں کو بڑا دن کرسمس بہت بہت مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو بلیس کرے۔